ایمان خراب کرتا ہے قرآن مجید کی آیت شریفہ کے روح سے. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ حدیث کی بات میں آپ کر رہا ہوں یا بزرگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں. اور ایسی آسان بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کتنے بھی ایسے حضرات ہوں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. غیر سبیل المؤمنین, جو بھی راستہ اختیار کرے گا ان لوگوں سے ہٹ کر کہ جو ایمان والے ہیں, یعنی ایمانداروں سے ہٹ کر اگر کوئی کسی کا راستہ اختیار کرے گا تو ایمان تولا کہ جدھر وہ مڑ کر جائے گا ہم ادھر اور اس کو آگے بڑھا دیں گے اور اس سے ہی جہنم اور کو جہنم نصیب کر دیں گے. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ المؤمنین سے مراد حضرات صحابہ. بات صاف ہو گئی کہ صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اگر چلتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں. اب آپ یاد رکھیے کہ یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس دین میں قرآن مجید اصل اول ہے اور حدیث اور سنت اصل ثانی ہے اور صحابہ کا فہم بنیاد ہے. صحابہ کا جو فہم ہے اسی فہم پر امت آگے بڑھی ہے اور تابعین رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فہم کو سامنے رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نماز تراویح کی جاری فرمائی پوری امت اس پر متفق ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب جمعے کے دن اذان کا اضافہ فرمایا پوری امت اس پر متفق ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کو جمع فرمایا پوری امت اس پر متفق ہو گئی. اور بات صاف ہو گئی. تو کیوں نہ ہوتی جب قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے اور حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, دیکھو میرے طریقے کو لازم پکڑو. اور اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں, خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی خلفاء راشدین کی حقیقت شاید ہوگی اور اس کے بعد مذاہب بعد میں سامنے آئیں گے, جیسے تراویح کا مسئلہ ہے, جیسے جمعے کی اذان کا مسئلہ ہے, جیسے جمع قرآن کا مسئلہ ہے. اس لیے آپ نے بات صاف کر دی کہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کا بھی طریقہ تم پر لازم ہے کہ اس کو تم مضبوطی کے ساتھ کھاؤ. وہی شریعت ہے, تو شریعت سے ہٹی بات نہیں. اور پھر بات یہ اور فرمائی کہ میری امت 72 فرقوں میں اور امتیں 72 فرقوں میں بٹی, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون حق پر ہوگا, آپ نے کیا فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اور واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کی وضاحت فرمائی ہے اللہ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو اس طرح سے عمل میں لا کر کھول کر پیش کر دیا ہے